السلام علیکم۔ ہمارے چینل کی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن پانے کے لیے سبسکرائب کریں حدیث نبوی یوٹیوب چینل اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ دعوتی کام اور مخالفت۔ دعوتی کام میں مخالفت نمک کا درجہ رکھتی ہے۔ جس طرح نمک کے بغیر کھانا پھیکا اور بے مزہ ہوتا ہے، اسی طرح مخالفت کے بغیر ہماری دعوتی محنت پھیکی اور بے مزہ رہتی ہے۔ مخالفت کے ماحول میں کام کرنے اور اس پر جمے رہنے سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق اور قربت نصیب ہوتا ہے جو موافقت کے ماحول میں 100 سال میں بھی نصیب نہ ہوا۔ قرآن مجید بتا رہا ہے کہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس سے بڑھ کر بھی کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ یاد رکھے، تبلیغی بریانی مخالفت کی چاشنی کے بغیر بالکل بے مزہ ہے۔ مخالفت کے 2 نتیجے۔ نمبر 1، پہلا اور بڑا عمدہ نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ مخالفت میں آدمی پتھر کی سخت چٹان کی طرح تبلیغ میں مضبوط ہو جاتا ہے۔ وہ کسی سے نہیں ڈرتا، اس کا اعتماد علی اللہ اعلیٰ درجے تک پہنچ جاتا ہے، اور اس پر لا یخافون لومۃ لائم کی کیفیت کا ورود ہوتا ہے، یعنی بندے اللہ کی راہ میں کسی کی پرواہ نہیں کرتا، اور اس کیفیت کے ساتھ اس کے شب و روز گزرتے ہیں۔ جہاں کہیں خوف کا ماحول سامنے آتا ہے تو اس کا تعلق مع اللہ اور تکلان علی اللہ اسے مقربین کی صفوں میں لا کر کھڑا کر دیتا ہے۔ یاد رکھیں، خوف کی 1 ساعت امن و امان کی ہزاروں ساعتوں سے افضل اور اعلیٰ ہے۔ اسی لیے فاروق اعظم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے تھے کہ اے ابو بکر، تم اپنے غار ثور کی خوفناک ساعتیں مجھے دے دو اور مجھ سے میری زندگی کی ساری نیکیاں لے لو۔ یہ اثر صحیح ہے، اور یہ ایسی کیفیت ہے کہ آدمی محسوس تو کر سکتا ہے پر بیان نہیں کر سکتا۔ مخالفت کا دوسرا بھیانک نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی گھبرا کر کام سے دوری اختیار کر لیتا ہے۔ یہ دوری اختیار اس لیے کر لیتا ہے کہ اسے اللہ کی مدد کا انتظار کرنا دشوار ہوتا ہے، اور اپنی محنت کا اچھا نتیجہ دیکھنے کا متمنی رہتا ہے، اور جب نتیجہ امید کے خلاف سامنے آتا ہے تو وہ مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے، اور مایوسی اسے گمراہی تک پہنچا دیتی ہے۔ حالانکہ ہمارا بہتر نتیجہ تو یہی ہے کہ ہمارا وقت، مال، جان اللہ کے کام پر لگ جائے، چاہے نتیجہ کچھ بھی ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے، السعی منی والاتمام من اللہ، کوشش میرا کام ہے، تکمیل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے۔ آزمائش، صبر و ابتلا، یہ سب اللہ کی طرف سے بندوں کا امتحان ہے، اور امتحان اسی سے لیتے ہیں جسے آگے کی صف یعنی کلاس میں بھیجنا مقصود ہوتا ہے۔ راستے چلتے آدمی کو امتحان گاہ میں نہیں بٹھایا جاتا، بلکہ صرف اسی شخص کو بٹھایا جاتا ہے جسے ترقی دینا مقصود ہو۔ آنکھ بند کر کے تبلیغی کام پر جمے رہو۔ مرکز نظام الدین اور حضرت جی امیر محترم مولانا محمد سعد صاحب دامت و برکاتہم کی ہدایات پر شرح صدر کے ساتھ عمل کرتے رہو۔ حضرت جی پر ہو رہے ہر حال کی خبر رکھتے ہوئے دعاؤں اور اسباب کی لائن سے ہمتاً تیار رہو۔ ادھر ادھر دیکھ کر پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں۔ دکھ کے بادل چھٹ رہے ہیں اور بھی چھٹ جائیں گے انشاءاللہ۔ مرکز نظام الدین کا نظام۔ حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب کاندھلوی مدظلہ کے امت پر احسانات۔ نمبر 1، موجودہ رمضان کے مہینے میں اپنے مامورین کو اس بات کا حکم دے کر کہ 5 وقتہ نماز تراویح وغیرہ اپنے گھروں میں ادا کی جائے، گھروں کو مساجد میں تبدیل کر دیا اور لوگوں کی صحت یابی کا راستہ ہموار کر دیا۔ نمبر 2، تبلیغ والوں کو حکم دیا کہ کرونا وائرس کے مریضوں کو خون کا عطیہ دے کر ان کی جانوں کو بچایا جائے، اور تبلیغ والے خون دینا شروع بھی کر دیا، اللہ قبول فرمائیں۔ نمبر 3،
حضرت جی مولانا محمد سعد صاحب کاندلوی نے اپنے متبعین کو قرآن کریم کے تراجم صحیحہ اور تفاسیر معتبرہ کی مطالعے کی دعوت دی اور بطور مشورہ ترجمے شیخ الہند اور ترجمے بلال حسنی کا نام پیش کیا۔ افسوس، جس شخص نے امت کو ترجمہ اور تفسیر قرآن پڑھنے کی دعوت دی، اسی کو تفسیر بالرائے کا اتہام اور الزام جھیلنا پڑا۔ نمبر 4، امت کو علماء کرام کے حلقات درس میں شرکت کرنے کی دعوت دی، بلکہ خود بھی شرکت فرمائی۔ نمبر 5، دارالعلوم دیوبند، مظاہر العلوم سہارنپور اور ندوۃ العلماء لکھنؤ کے اکابرین کو بار بار خطوط لکھے، ان کی عظمتوں کا اعتراف کیا، مدارس اسلامیہ کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ قرار دیا اور حضرات علماء کرام کے تبلیغ میں تعاون اور مشوروں پر شکریہ ادا کیا۔ نمبر 6، روزانہ اپنی دعوت میں علماء کے احترام اور مدارس کی عظمت کا باب کھولا، جس کا دل چاہے کسی بھی دن روانگی کے بیان میں شریک ہو کر اپنے کانوں سے سن لے۔ نمبر 7، مردوں کو ذمہ دار بنایا کہ وہ روزانہ اپنے اپنے گھروں میں عورتوں اور بچوں کو قرآن سکھائے۔ باوجود اس کے کہ شرائی حضرات آڑے آ گئے، کہنے لگے یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ تبلیغ میں بدعت ہے، اس اتہام اور الزام کو بھی حضرت جی نے اللہ کے لیے برداشت کر لیا۔ نمبر 8، بلکہ مزید عزیمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے وقت لگائے ہوئے ساتھیوں اور مسجد کے ذمہ داروں کو مکلف کیا کہ ہر مسجد میں قرآنی مکتب قائم کرے اور بچوں کو لانے کے لیے باقاعدہ گشت کریں اور اسے تبلیغ کا جزء لازم سمجھیں۔ نمبر 9، حضرت جی مولانا سعد کاندھلوی مدظلہ نے رمضان کی آمد سے پہلے طرح طرح سے ترغیب فرماتے رہے کہ گھروں میں تراویح کو اطمینان سے پڑھیں اور اعتکاف کرنے کی بھی تلقین کی۔ حالانکہ شورا والوں نے اس پر اعتراض کیا اور کہا کہ تبلیغ میں اعتکاف کی دعوت دینا ہمارے کام کا حصہ نہیں۔ فائدہ، اگر تبلیغ کا مقصد ہر سنت کو زندہ کرنا نہیں ہوا تو پھر افتؤمنون ببعض الکتاب، کیا تم کتاب کے صرف بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو کہ مانند علماء یہود کے مستاق نہ ہو جائیں؟ اس جرم عظیم کی پاداش میں ہم بھی علماء یہود کی طرح ہلاک نہ کر دیے جائیں۔ نمبر 10، حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدظلہ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال پر مشورے میں خود فیصل اور امیر ہونے کے باوجود بخاری شریف اپنے استاد حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کو دے دی۔ واضح رہے کہ حضرت مولانا محمد ابراہیم صاحب دیولہ دامت و برکاتہم کو اس سے قبل مشکات المصابیح اور تحاوی شریف بھی حضرت جی نے ہی دی تھی۔ نمبر 11، حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدظلہ نے اکابر کی یاد تازہ کرتے ہوئے عہدوں اور منصبوں میں ہمیشہ اپنے ساتھیوں کو آگے رکھا اور خود پر ترجیح دی۔ نمبر 12، فجر کے بیان میں اپنے علاوہ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب، مولانا محمد ابراہیم صاحب اور مولانا احمد لاٹ صاحب وغیرہ کو شریک فرمایا تھا۔ حالانکہ سابقہ اکابر ثلاثہ کے دور میں فجر کا بیان صرف ایک شخص ہی کیا کرتے تھے۔ واضح رہے کہ حضرت جی مولانا محمد انعام الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو شورا طے فرمائی تھی، ان میں بندرجہ بالا تینوں حضرات کا نام بھی نہیں تھا، یعنی مولانا ابراہیم صاحب دیولہ، جناب احمد لاٹ صاحب، مولانا یعقوب صاحب۔ یہ تینوں حضرات رکن شورا یا فیصل ہونے کی حیثیت بھی نہیں رکھتے تھے۔ صرف حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت مولانا سعد صاحب مدظلہ کو ہی شورا اور رکنیت کی فضیلت حاصل تھی۔ اس کے باوجود ماشاءاللہ اپنے اختیار کا صحیح استعمال کر کے تقسیم کتب در مدرسہ کاشف العلوم اور بیانات در مسجد بنگلے والی میں ہمیشہ سے حضرات قدماء کا احترام ملحوظ رکھا اور انہیں ان کی حیثیت کے مطابق کتابیں بھی دی اور فجر کا بیان بھی۔ حضرت جی مولانا سعد صاحب کاندھلوی مدظلہ نے بیعت اور ارشاد کے موقف سلسلے کو دوبارہ جاری کیا۔ یہ بیعت کا سلسلہ مولانا زبیر الحسن صاحب کے انتقال کے بعد شروع ہوا، اس لیے کہ مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ ذمہ داری میں اشتراک رکھتے تھے، جس کے سبب بیعت کا معاملہ موقوف تھا۔ حضرت مولانا زبیر الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کے بعد جب علت اشتراک ختم ہو گئی تو بیعت شروع کر دی، اور وہ مبارک سلسلہ جو حضرات اکابر ثلاثہ کے زمانے میں تسلسل کے ساتھ قائم تھا اور سینکڑوں بلکہ ہزاروں بندگان خدا اور بندیوں کو توبہ کی توفیق ہوتی تھی، دوبارہ شروع ہو گیا۔
فائدہ: امارت اور بیعت ایک شخص کے ساتھ مشروط ہوتی ہے، اس لیے اب امارت بھی درست ہے اور بیعت بھی درست ہے۔ نمبر 14، واضح رہے کہ سلسلے تزکیہ اور سلوک میں حضرت جی رابع مولانا محمد سعد صاحب مظلہ کو حضرت مولانا محمد الیاس صاحب کاندھلوی اور مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری رحمہم اللہ دونوں کی نسبتیں حاصل ہیں۔ جس کا دل چاہے مولانا افتخار الحسن صاحب کاندھلوی کے خاندان والوں سے اور مولانا محمد اسحاق صاحب شیخ الحدیث مدرسہ نوح سے دریافت کر لیں۔ اسی طرح کتاب منتخب احادیث مولانا سعد صاحب کے دادا جان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، جس کے مولانا سعد صاحب اکیلے وارث حقیقی ہیں، اس لیے اس کتاب کی طباعت اور اشاعت پر کسی شورائی کا ذرہ برابر کا حق نہیں، نہ قانونی اور نہ ہی شرعی۔ فائدہ: فتنہ خبیثہ پاکستانی عالمی شورا کا شمار شروع ہی سے نہ تو مرکز نظام الدین کے ٹرسٹیوں میں سے تھا اور نہ ہی انتظامی امور سے۔ اس کے باوجود ان کی ہٹ درمی یہ چلی آ رہی ہے کہ کسی طرح سے مولانا سعد صاحب کو اور مولانا اور الیاسی گھرانے کو مرکز نظام الدین سے بے تعلق کرے اور انہیں مرکز سے باہر نکال پھینکیں، حالانکہ یہ کوششیں غیر شرعی اور غیر قانونی ہونے کی وجہ سے سراسر مذموم کوششیں ہیں۔ الیاسی گھرانے کا ساری امت مسلمہ پر ایسا عظیم احسان ہے کہ قیامت تک اس کو نہیں چکایا جا سکتا۔ آج کیا ہند اور سندھ بلکہ ساری دنیا میں جو اسلام زندہ ہے، اس گھرانے کی بے مثال قربانیوں کی وجہ سے ہیں۔ حضرت جی رابع کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم ہیں، ان کے مقابلے میں شورائیت والے بنیا ابن بنیا ابن بنیا ابن بنیا ہیں۔ احسان فراموشی کی انتہا یہ ہے کہ جس خاندان سے ہدایت اور دعوت ملی اسی خاندان کو مٹانے چلے۔ کیا کیا نہیں کیا اس شورائی ٹولے نے۔ حضرت جی کے خلاف لاکھوں کتابیں چھپوا کر دنیا کے مشہور زبانوں میں چھاپ کر تقسیم کیا، تقریریں کی، ایک بڑا مافیا حضرت جی اور مرکز نظام الدین کے خلاف لگایا، مدارس اور علماء کو اکسایا۔ اب سب طرح سے ناکام ہو گئے تو میڈیا وغیرہ پر اپنا رونا رو رہے ہیں اور ہر سال رائے ونڈ کے اجتماع میں سرپرستی فرما کر شریک ہو کر اپنے رائے ونڈ مرکز کا وفادار ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ 16، 2 دن قبل عالمی شورا والوں نے نیوز پیپر کو طویل انٹرویو دیتے ہوئے مرکز نظام الدین اور مولانا سعد صاحب کے خلاف جتنا زہر اگلا سب نے پڑھا، لیکن اس جگہ کا نام چھپایا جہاں یہ عالمی شورا بنائی گئی۔ سن 2015 سے لے کر آج تک کی ساری سازشیں مرکز رائے ونڈ میں بیٹھ کر کی گئی۔ اتنے طویل انٹرویو میں عالمی شورا بنانے والوں کا اور جہاں پر یہ عالمی شورا بنائی گئی اس جگہ کا نہ تو نام ہی بتایا اور نہ پتہ۔ محل وقوع کا بیان نہ کرنا خود ایک قسم کی بددیانتی ہے، اور اس پر مزے کی بات یہ ہے کہ انٹرویو لینے والے نے بھی یہ نہ پوچھا، حالانکہ انٹرویو میں تو سب سے پہلے تاریخ اور جگہ کا نام اور پتہ لکھتے ہیں۔ اس اہم بات کو شورا والوں نے جان بوجھ کر کیوں چھپایا؟ مگر مولانا طارق جمیل صاحب اس سازش کے چشمدید گواہ ہیں، ان کا بیان ملاحظہ ہو۔ اللہ تعالی حق کو ظاہر فرمائیں اور مفسدین کی مکاریوں سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی کاوشوں کو قبول فرمائیں اور دارین کے لیے ذخیرہ بنائیں، اور اس وبائی بیماری سے ساری انسانیت کی حفاظت فرمائیں اور سب کی ہدایت کے فیصلے فرمائیں۔ آمین آمین آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔